بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 105 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ایک اسلامی ملک کے مالی کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک مصر کے حصہ 2 پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک مصر کی مختصر تاریخ تھی۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک مصر کے طرز حکومت سے متعلق پڑھا، اور تیسرا پوائنٹ پاکستان اور مصر کے تعلقات پر مبنی تھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک مالی کے حصہ اول پر مشتمل ہے۔ سبق کا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر آج ہم اس ملک کے جغرافی خود و خال پر بات کریں گے۔ اسی طرح ہمارے سبق کا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی آبادی سے متعلق بات کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا 5واں پوائنٹ اس ملک کی زبانیں، اور 6واں پوائنٹ اس ملک کے مذاہب سے متعلق ہوگا۔ اسی طرح ہمارے سبق کا 7واں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے وسائل پر ہوگا۔ تو چلتے ہیں پہلی سلائیڈ کی جانب، جس کے اندر ہم اس کے 2 پوائنٹس کو کور کریں گے، جس کے اندر اس کا محل وقوع اور جغرافی خود و خال شامل ہیں۔ سب سے پہلے ملک مالی کی وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں۔ ملک کا نام مالینک سلطنت کے نام پر مالی رکھا گیا ہے۔ مقامی زبان میں مالی کا مطلب ہے طاقتور اور خوشحال۔ اس کے محل وقوع کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ملک شمال مغربی افریقن ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک میں شمال مشرق میں الجزائر واقع ہے، مشرق کے اندر اس کا پڑوسی نائجر ہے، جنوب میں برکینا فاسو اور کوٹ ڈی آوری اور گنی ہے، جبکہ مغرب میں سینیگال اور ماریتانیہ واقع ہے۔ یہ ملک خشکی سے گھرا بغیر سمندر کا ملک ہے، البتہ دریائے سینیگال اور دریائے ناجر اسے سمندر سے ملاتے ہیں۔ مالی کی شرقاً غرباً لمبائی 1851 کلومیٹر یعنی 1150 میل ہے، اور شمالاً جنوباً چوڑائی 1609 کلومیٹر یعنی 1000 میل ہے۔ شمال میں ملک کا تقریباً آدھا رقبہ صحرائے سہارا پر مشتمل ہے، اور تقریباً تمام رقبہ ہموار میدانی علاقے پر مشتمل ہے۔ جنوب مغربی علاقہ نہایت زرخیز اور سرسبز و شاداب ہے۔ جنوب مشرق میں کچھ علاقہ بلند سطح مرتفع اور پہاڑی ہے۔ جنوب مغرب میں بمبوک اور مینڈینیک پہاڑ نشیبی ریتیلے علاقے کو الگ کرتے ہیں۔ دریائے ناجر ملک کے جنوب میں بہتا ہے، دارالحکومت اسی دریا پر آباد ہے۔ عزیز طلبہ، اس سلائیڈ کے اندر ہم نے 2 پوائنٹ کو کور کیا، جس کے اندر محل وقوع اور اس ملک کے جغرافی خود و خال شامل تھے۔ مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ملک کا رقبہ 12,40,192 مربع کلومیٹر یعنی 4,78,841 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت باماکو ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دیگر بڑے شہروں میں ٹمبکٹو، سیگو، موپتی، سیکاسو، کائس، گاؤ، کولیکیرو اور کائیڈل وغیرہ شامل ہیں۔ اس ملک کا بلند ترین مقام ہومبری ٹونڈو ہے، جس کی بلندی 1155 میٹر ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا کے بارے میں جانتے ہیں۔ گرمیوں میں اس ملک کی آب و ہوا گرم مرطوب، شمال میں موسم خشک، جبکہ جنوبی علاقہ بارشوں والا ہے۔ ملک مالی کی مواصلات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ملک کے مالی کے پاس ریلوے لائن 729 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ ریلوے لائن اسے سینیگال سے ملاتی ہے۔ اس ملک کے پاس ٹوٹل 27 ہوائی اڈے ہیں۔ اس ملک کی قومی فضائی کمپنی کا نام ایئر مالی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی اور اس کی زبانوں پر بات کریں گے۔ مالی میں مسلمانوں کی آبادی 90% ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی 21.9 ملین نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کا موسم گرمیوں میں سخت گرم ہوتا ہے، جبکہ شمال میں موسم بڑا خشک اور جنوبی علاقوں میں بارش خوب ہوتی ہے۔ جولائی اور اگست بارشوں کے مہینے ہیں۔ کہ مالی کے 21% بچے اسکولوں میں حاضری دیتے ہیں۔ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے اہم منصوبے بنائے ہیں، تاہم یہاں خواندگی کا تناسب 25% سے بڑھنے نہیں پایا۔ یہاں مردوں کی اوسط عمر 45 سال اور عورتوں کی 47 برس ہے۔ یہ ناقص غذائیت کی وجہ سے ہے۔ 1000 کی آبادی میں بچے پیدا ہونے کا تناسب 51 اور مرنے کا تناسب 21 فی 1000 ہوتا ہے۔
آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح 3% ہے۔ 4215 افراد کے حصے میں ہسپتال کا ایک بستر اور 283 افراد کے حصے میں ایک ڈاکٹر آتا ہے۔ نابالغوں میں شرح اموات 114 فی ہزار ہے۔ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں میں اس ملک کی سرکاری زبان فرانسیسی زبان ہے کہ دیگر زبانوں میں بمبارا، سینوفو یہ اہم زبانوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور زبانوں پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے مذاہب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مالی جو مغربی افریقہ میں واقع ہے ایک بھرپور اور متنوع مذہبی منظرنامہ رکھتا ہے جس کی تشکیل متعدد مقامی، روایتی اور عالمی مذہبی روایات سے ہوتی ہے۔ یہ ملک کئی طرح کے مذہبی طریقوں کا گھر ہے جو صدیوں سے تیار ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک مالی معاشرے کے ثقافتی، سماجی اور روحانی تانے بانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ روایتی مقامی مذہبی عقائد بہت سے مالیوں کی ثقافتی اور روحانی زندگی میں گہری جڑیں رکھتے ہیں۔ یہ اعتقادی نظام اکثر دشمنانہ طرز عمل کو شامل کرتے ہیں جس میں قدرتی عناصر، آبائی روحیں اور مقدس مقامات مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ پریکٹس جیسے آباء و اجداد کی تعظیم، زرعی چکروں سے منسلک رسومات اور حفاظتی روحوں پر یقین بہت سی مالیائی کمیونٹیز کے روایتی مذہبی رسم و رواج کا لازمی جز ہیں۔ مالی میں 1000 سال سے اسلام کی نمایاں موجودگی رہی ہے جو ملک کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آج مالیوں کی اکثریت مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ اسلام اور روز مرہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں بشمول نماز، روزہ اور خیراتی سرگرمیوں میں گہرائی سے مربوط ہے۔ مالی تاریخی طور پر اسلامی اسکالرشپ کے ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کے مشہور تعلیمی مراکز جیسے ٹمبکٹو نے اسلامی علم اور ثقافت کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مالی میں تصوف کی خاص طور پر مضبوط روایت ہے جو اسلام کی صوفیانہ اور روحانی طور پر مبنی جہت ہے۔ صوفی بھائی چارے یا طریقہ کار ملک کے کئی حصوں میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں جو مقامی برادریوں کی مذہبی اور سماجی حرکیات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ صوفی احکامات اکثر روحانی طریقوں، موسیقی اور سنتوں کی تعظیم پر زور دیتے ہیں جو مالی میں مذہبی اظہار کی بھرپور ٹیپسٹری میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اگرچہ مالی میں عیسائیت ایک اقلیتی عقیدہ ہے لیکن اس کی خاص طور پر شہری علاقوں اور بعض نسلی گروہوں میں نمایاں موجودگی ہے۔ عیسائیت، عیسائی سرگرمیوں اور مسیحی مشنریوں نے ملک کے مختلف حصوں میں گرجا گھروں اور مسیحی برادریوں کے قیام کا باعث بنے۔ مالی میں عیسائیت کا عمل مقامی رسم و رواج اور عالمی مذہبی اثرات کے انوکھے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے اور یہ قوم کے مذہبی تنوع میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے علاوہ مالی میں چھوٹی مذہبی برادریوں کا گھر بھی ہے جن میں روایتی افریقی مذاہب کے پیروکار بھی شامل ہیں، نیز دیگر عالمی عقائد جیسے ہندو مت اور بدھ مت کے پیروکار بھی ہیں۔ مذہبی عقائد اور طریقوں کا یہ تنوع مالی کی ثقافتی دولت اور پیچیدگی میں اضافہ کرتا ہے۔ مالی میں متنوع مذہبی روایات کے بقائے باہمی کو تاریخی طور پر باہمی احترام، مکالمے اور تعاون کے نمونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ بہت سے واقعات میں مذہبی تکفیریت نے بین المذاہب یکجہتی اور تعاون کو فروغ دیا ہے، جس کی مثال مقدس مقامات کے لیے مشترکہ احترام، ہم آہنگی والے مذہبی طریقوں اور مالیائی کمیونٹیز کے درمیان مذہبی رواداری کی روایات سے ملتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک کے مالی کے مذاہب پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک کے مالی کے وسائل پر بات کریں گے۔ ملک کے مالی کے وسائل پر بات کریں گے۔ ملک کے مالی کے وسائل میں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زراعت پر۔ ملک کی تمام آمدنی زراعت سے حاصل ہوتی ہے۔ 2% رقبہ زیر کاشت ہے۔ تقریباً 72% افراد اس پیشے سے منسلک ہیں۔ بڑی بڑی فصلوں میں چاول، مکئی، کپاس، آلو، گندم، جوار، مونگ پھلی اور باجرہ شامل ہیں۔ مال مویشی بھی بڑے پیمانے پر پالے جاتے ہیں اور اسی طرح بڑے پیمانے پر ملک کے مالی کے اندر ماہی گیری بھی ہوتی ہے۔ مالی کے وسائل میں سے دوسرا نمبر آتا ہے ملک کے مالی کی معدنیات کا۔ ملک کی اہم معدنیات میں سونا، نمک، باکسائٹ، یورینیم، لوہا، تانبا، مینگنیز اور فاسفیٹ شامل ہیں۔
इसी तरह मुल्क माली के वसाइल में से तीसरा नंबर इस मुल्क के अंदर पाई जाने वाली सनतों का आता है। यहाँ महदूद पैमाने पर घरेलू सनतें भी कायम की गई हैं। सिर्फ 12% अफराद सनतों से वाबस्ता हैं। अहम सनती पैदावार में कपड़ा, सिगरेट, दिया सलाइयाँ, कंबल, बाल्टियाँ, ग़ज़ाओं को डबियाना, माहीगीरी, चीनी और चमड़े की मसनूआत शामिल हैं। माहीगीरी से भी उसे अच्छी खासी आमदनी हासिल होती है। अजीज़ तलबा कराम, हमारे सबक का ये आखिरी पॉइंट भी मुकम्मल हुआ जिसके अंदर हमने मुल्क माली के वसाइल पर गुफ्तगू की। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा मुल्क माली के हिस्सा अव्वल पर मुश्तमिल था। हमारे सबक का पहला पॉइंट इस मुल्क का महल वक़ू और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के जोग्राफी खुदखाल पर बात की। आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट इस मुल्क का रकबा था। चौथे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की आबादी और पांचवें पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की ज़बानों पर गुफ्तगू की। आज के सबक का हमारा छठा पॉइंट मुल्क माली के मज़ाहिब पर मुश्तमिल था और सातवें पॉइंट के अंदर हमने मुल्क माली के वसाइल के मुतालिक पढ़ा। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।